پرائڈ اینڈ پریجڈیس چیپٹر 25 ایک ہفتہ محبت کے عہد اور خوشی کی منصوبہ بندیوں میں گزارنے کے بعد مسٹر کونز کو اپنی پیاری شارلٹ سے ہفتے کے دن کی آپ نے پکارا۔ تاہم علیحدگی کا دکھ ان کے لیے اس بات سے کم ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی دلہن کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ ان کو امید تھی جب وہ دوبارہ ہارڈ فورڈ شائر واپس آئیں گے تو وہ دن طے ہوگا جو انہیں سب سے خوش ترین اور خوش بخت ترین انسان بنا دے گا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے لانگ بورن میں رخصت لی اور جیسے پہلے کی طرح بڑی سنجیدگی سے اپنے کزنز کی صحت اور خوشی کی دعا کی اور ان کے والد کو شکریہ کا ایک اور خط لکھنے کا وعدہ کیا۔ اگلی پیر کو مسز بینٹ کو اپنے بھائی اور اس کی بیوی کا استقبال کرنے کی خوشی نصیب ہوئی، جو عموماً کرسمس کا تہوار لانگ برن میں گزارنے آتے تھے۔ مسٹر گارڈنر ایک سمجھدار اور شرافت سے بھرا انسان تھے۔ نیدر فیلڈ کی خواتین کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک ایسا آدمی جو تجارت سے، جو قدرتی طور پر تعلیم کے لحاظ سے اپنی بہن سے بہت کم ہو، اپنے ہی گوداموں کے قریب رہتا ہو، اتنا شائستہ اور خوش مزاج کیسے ہو سکتا ہے۔ مسز گارڈنر، جو مسز بینٹ اور مسز فلپس سے کئی سال کم عمر تھی، ایک پیاری، ذہین اور باوقار خاتون تھی اور لانگ برن کی بھانجیوں میں بہت پسند کی جاتی تھی، خاص طور پر دو بڑی بہنوں اور ان کے درمیان ایک بہت ہی خاص تعلق تھا۔ وہ اکثر ان کے ساتھ شہر میں قیام کرتی رہتی تھی۔ مسز گارڈنر کے پہنچتے ہی ان کا پہلا کام طوائف کو تقسیم کرنا تھا اور نئی فیشنوں کا بیان کرنا تھا۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو ان کا کام کم سرگرم ہو گیا۔ اب ان کی باری تھی کہ وہ سنیں۔ مسز بینٹ کے پاس کئی شکایات تھیں اور وہ بہت کچھ سنانے کی خواہش مند تھی۔ میں جین کو الزام نہیں دیتی، وہ جاری رکھتی ہیں، کیونکہ اگر جین چاہتی تو وہ مسٹر بینگلی کو حاصل کر لیتی، لیکن لیزی اور وہ بہن یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ وہ اس وقت مسٹر کونز کی بیوی بن سکتی تھی اگر اس کی اپنی ضد نہ ہوتی۔ اس نے اسی کمرے میں بیٹھ کے اسے شادی کی پیشکش کر دی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لیڈی لوکاس کی بیٹی میری بیٹی سے پہلے شادی کر لے گی اور لانگ برن کی جاگیر ویسی ہی جائیداد ہے جیسے پہلی تھی۔ لوکاس لوگ بہت چلاک ہیں۔ واقعی بہن، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں ایسا کہنے پر بہت افسوس کرتی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مجھے بہت نروس اور بے چین کر دیتی ہے کہ میرے اپنے خاندان میں اتنی بغاوت ہو اور ایسے پڑوسی ہوں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہوں۔ تاہم تمہارا آنا اس وقت سب سے بڑی تسلی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے جو بتایا وہ لمبی آستینوں کے بارے میں ہے۔ مسز گارڈنر، جنہیں یہ سب خبریں پہلے ہی دی جا چکی تھی، نے اپنی بہن کو مختصر جواب دیا اور بھانجیوں کی ہمدردی میں بات کا رخ بدل دیا۔ بعد میں جب وہ الزبتھ کے ساتھ اکیلی ہوئی تو اس موضوع پر مزید بات کی۔ ایسا لگتا ہے یہ جین کے لیے ایک پسندیدہ رشتہ رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ یہ ختم ہو گیا، لیکن ایسے معاملات تو اکثر ہوتے ہیں کہ ایسا نوجوان جیسا کہ تم نے مسٹر بینگلی کو بیان کیا، بہت آسانی سے ایک خوبصورت لڑکی سے چند ہفتوں میں محبت کر لیتا ہے اور جب حادثے کے باعث وہ جدا ہوتے ہیں تو وہ اتنی ہی آسانی سے بھول بھی جاتا ہے۔ تو اس قسم کی بے وفائیاں تو بہت عام ہیں۔ ایک بہترین تسلی اپنے طور پر، الزبتھ نے کہا، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں چل سکتی۔ ہم حادثات سے رنج نہیں اٹھاتے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ دوستوں کا ایک سلسلہ ایک نوجوان آدمی کو اس بات پر قائل کر لے کہ وہ اس لڑکی کو وہ چند دن پہلے بہت شدت سے محبت کرتا تھا دوبارہ نہ سوچے۔ لیکن یہ شدت کی محبت کا بیان اتنا عام، اتنا مشکوک، اتنا غیر واضح ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اکثر ان جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کسی حقیقی اور مضبوط تعلق کے لیے۔ براہ کرم، مسٹر بینگلی کی محبت کتنی شدت والی تھی! میں نے کبھی ان سے زیادہ وعدہ کن رجحان نہیں دیکھا۔ وہ دوسرے لوگوں سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا تھا اور پوری طرح ذہن میں محو ہو جاتا تھا۔ جب بھی وہ ملے یہ فیصلہ کن اور قابل ذکر ہوتا تھا۔ اپنی محفل میں اس نے 2-3 لڑکیوں کو ڈانس کے لیے نہ بلا لیا۔ میں نے خود اس سے 2 بار بات کی لیکن جواب نہ ملا۔ کیا اس سے بہتر علامات ہو سکتی ہیں؟ کیا عمومی بدتمیزی محبت کی اصل علامت نہیں ہے؟ اس قسم کی محبت جو مجھے لگتا ہے اس نے محسوس کی، بیچاری جین۔ میں اس کے لیے افسوس کرتی ہوں کیونکہ اس کی طبیعت کے ساتھ وہ فوراً اس سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ اس کے بجائے یہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہوتا لیزی تو تم خود کو اس سے جلد نکال لیا ہوتا، لیکن کیا تم سمجھتی ہو وہ ہمارے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے گی؟
منظر کا بدلنا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور شاید گھر سے دور تھوڑا سا سکون ملنا اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ الزبتھ اس تجویز سے بہت خوش ہوئی اور اپنی بہن کی جلد رضامندی پر قائل تھی۔ میں امید کرتی ہوں، مسز گارڈنر نے کہا، کہ اس نوجوان مرد کے حوالے سے کوئی بات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم شہر کے اتنے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، ہمارے تمام تعلقات اتنے مختلف ہیں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتی ہیں۔ ہم باہر کم ہی نکلتے ہیں، تو یہ بہت غیر متوقع ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں جب تک کہ واقعی اسے دیکھنے نہ آ جائے، اور یہ بالکل ناممکن ہے کیونکہ وہ اب اپنے دوست کی نگرانی میں ہے، اور مسٹر ڈارسی اسے ایسی جگہ پر جا کر جین سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میری پیاری خالہ، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ مسٹر ڈارسی نے شاید گریس چرچ اسٹریٹ میں جیسے کسی جگہ کے بارے میں سنا، لیکن شاید وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ 1 مہینے کا غسل اسے وہاں کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر وہ ایک بار وہاں داخل ہو جائے، یقین کریں مسٹر بینگلی کبھی بھی اس کے بغیر نہیں حرکت کرتے۔ یہ اور بھی بہتر ہے، میں امید کرتی ہوں وہ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے۔ لیکن کیا جین اس کی بہن سے خطاب و خطابت نہیں کرتی؟ وہ تو اس کی ملاقات کرنے سے باز نہیں آ سکے گی، وہ اس تعلق کو بالکل ختم کر دے گی۔ لیکن الزبتھ نے اس موضوع پر جس یقین کا اظہار کیا تھا، اور بینگلی کی جین سے ملاقات روکنے کی مزید دلچسپی کے باوجود اس نے اس بارے میں ایک بے چینی محسوس کی جس نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ اسے مکمل طور پر مایوس نہیں سمجھتی۔ یہ ممکن تھا، اور کبھی کبھی اسے بھی لگتا تھا کہ یہ زیادہ امکان ہے کہ اس کی محبت پھر سے زندہ ہو جائے، اور اس کے دوستوں کا اثر جین کی فطری کشش سے کامیابی سے مد مقابل ہو سکے۔ مس بینٹ نے اپنی خالہ کی دعوت کو خوشی سے قبول کیا، اور بینگلی اس کے ذہن میں اس وقت اتنے نہیں تھے جتنا کہ وہ امید کرتی تھی۔ کیرولین اپنے بھائی کے ساتھ ایک گھر میں نہ رہ کر وہ کبھی کبھار اس کے ساتھ ایک صبح گزار سکے گی، بغیر کسی خطرے کے کہ وہ اسے دیکھے۔ گارڈنر نے لانگ بورن ایک ہفتہ گزارا، اور فلپس، لوکاسز اور افسران کے ساتھ ہر دن اپنی مصروفیت کے بغیر نہیں گزارا۔ مسز بینٹ نے اتنی احتیاط سے اپنے بھائی اور بہن کی تفریح کا انتظام کیا کہ وہ ایک دفعہ بھی خاندانی کھانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ جب بھی گھر میں دعوت ہوتی، کچھ افسران ہمیشہ اس کا حصہ ہوتے، جن میں سے مسٹر وکم ہمیشہ ایک ہوتے، اور اس موقع پر مسز گارڈنر، جو الزبتھ سے وکم کی گرم تعریف سے مشتبہ ہو چکی تھی، دونوں کو بڑی نزدیک سے دیکھتی، اگرچہ جو کچھ دیکھتی تھی وہ یہ نہ سمجھتی کہ وہ کسی قسم کی سنجیدہ محبت میں مبتلا ہے۔ ان کے ایک دوسرے کے لیے ترجیحی رویہ اتنا واضح تھا کہ وہ تھوڑی بے چینی محسوس کرتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہارٹ فورڈ شائر چھوڑنے سے پہلے الزبتھ سے اس موضوع پر بات کریں گی، اور ایسی محبت کو فروغ دینے کی بے وقوفی کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ مسز گارڈنر کے لیے وکم پاس ایک ایسا طریقہ تھا جس سے وہ خوشی فراہم کرتا جو اس کی عمومی صلاحیتوں سے الگ تھی۔ تقریباً 10 یا 12 سال پہلے، شادی سے پہلے، وہ ڈربی شائر کے اس علاقے میں کچھ وقت گزار چکی تھی جہاں سے وکم کا تعلق تھا۔ اس کے لیے ان کے درمیان بہت سے مشترکہ جاننے والے تھے، حالانکہ وکم نے 5 سال پہلے مسٹر ڈارسی کے والد کے انتقال کے بعد وہاں کم ہی وقت گزارا تھا۔ اس کے باوجود یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے سابقہ دوستوں کے بارے میں انہیں تازہ ترین معلومات دے سکتے جو انہیں حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ مسز گارڈنر نے پمرلی دیکھا تھا، اور مرحوم مسٹر ڈارسی کو اس کے کردار کے لحاظ سے بخوبی جانتی تھی۔ یہاں نتیجتاً ایک ایسا موضوع تھا جس پر وہ بات کر سکتی تھی۔ پمرلی کے بارے میں اپنی یادوں کا موازنہ کرتے ہوئے جو وکم انہیں دے سکتا تھا، اس مرحوم والد کے کردار پر تعریف کرنے کے طرز پر جنٹل مین ہوئے وہ اسے اور خود کو خوش کر رہی۔ جب انہیں موجودہ مسٹر ڈارسی کے بارے میں معلومات ملی تو انہوں نے اس کے عمل کو یاد کرنے کی کوشش کی جب وہ بہت کم عمر تھے، تاکہ اس سے ملتا جلتا کوئی دریافت ہو سکے، اور آخر کار مسز گارڈنر کو پکا یقین ہو گیا کہ انہوں نے پہلے بھی سنا تھا کہ مسٹر فٹز ولیم ڈارسی کو مغرور بدمزاج لڑکے کے طور پر ذکر کیا جاتا تھا۔ چیپٹر 26۔ مسز گارڈنر نے الزبتھ کو احتیاطی مشورہ دیا جو اس نے پہلے مناسب موقع پر اکیلے الزبتھ سے بات کرتے ہوئے نرمی اور محبت کے ساتھ دیا۔ انہوں نے ایمانداری سے جو کچھ سوچا وہ بتانے کے بعد اسی طرح بات جاری رکھی۔ تم بہت سمجھدار لڑکی ہو لیزی، صرف اس لیے محبت میں نہ پڑو کہ کیونکہ تمہیں اس سے روکا گیا ہے، اس لیے میں بے خوف ہو کر کھل کر بات کر رہی ہوں۔ سنجیدگی سے میں چاہوں گی تم ہوشیار رہو، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہ کرو، اور نہ ہی شامل کرنے کی کوشش کرو، ایسی محبت میں جو دولت کی کمی کے
باعث بہت بیوقوفی ہوگی۔ میرے پاس اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے، وہ ایک دلچسپ نوجوان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اس کے پاس وہ دولت ہوتی جو ہونی چاہیے تھی تو مجھے لگتا ہے تمہیں اس سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا، لیکن جیسا کہ تم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا چاہیے، تمہارے پاس عقل ہے اور ہم سب تم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم اس کا استعمال کرو گے۔ تمہارا والد تمہاری قوت ارادی اور اچھے رویے پر انحصار کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے والد کو مایوس نہیں کرنا چاہو گے۔ میری پیاری خالہ، کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ ہاں، مجھے امید ہے کہ میں تمہیں بھی سنجیدہ بنانے میں کامیاب ہوں گی، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے آپ کا مسٹر وکرم کا بھی خیال رکھوں گی۔ اگر میں اسے روک سکتی ہوں تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ الزبتھ، تم اب سنجیدہ نہیں ہو۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں دوبارہ کوشش کروں گی۔ اس وقت میں مسٹر وکرم سے محبت میں مبتلا نہیں ہوں، اور یقیناً میں بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن وہ ہر لحاظ سے وہ سب سے دلکش مرد ہیں جسے میں نے کبھی دیکھا ہے۔ اگر وہ واقعی مجھ سے جڑ جائے، میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہوگا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ میں اس کو بیوقوفی سمجھتی ہوں اور نفرت انگیز۔ مسٹر ڈارسی، میرے والد کا میرے بارے میں رائے میرے لیے سب سے بڑی عزت ہے، میں اس کو گنوانا نہیں چاہوں گی۔ میرے والد تاہم مسٹر وکرم کے حق میں خلاصہ یہ کہ میری پیاری خالہ، مجھے بہت افسوس ہوگا اگر میں کسی کو بھی غمگین کرنے کا سبب بنوں، لیکن چونکہ ہم ہر دن دیکھتے ہیں کہ جہاں محبت اور نوجوان لوگ عموماً دولت کی فوری کمی کے باوجود ایک دوسرے کے تعلقات میں داخل ہو جاتے ہیں، تو میں کیسے وعدہ کر سکتی ہوں کہ میں اتنے سارے ہم عصروں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے؟ اگر مجھے لالچ ملے یا اس کا مقابلہ کرنا سمجھداری ہوگا، اس لیے جو کچھ میں وعدہ کر سکتی ہوں وہ یہ کہ میں جلدی نہیں کروں گی۔ میں یہ نہیں سمجھوں گی کہ وہ میری پہلی ترجیح ہے۔ جب میں اس کے ساتھ ہوں گی تو میں خواہش نہیں کروں گی۔ شاید یہی بہتر ہوگا تم ان کے یہاں اتنی بار آنے کی حوصلہ شکنی کرو۔ کم از کم تمہیں اپنے والدہ کو اس کو مدعو کرنے کا یاد نہیں دلانا چاہیے، جیسا میں نے دوسرے دن کیا تھا۔ الزبتھ نے شرماتے ہوئے کہا، بالکل سچی، میرے لیے حکمت عملی ہوگی اگر میں ایسا کروں۔ یہ نہ سمجھو وہ ہمیشہ اتنی بار یہاں آتا ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہے کہ اس ہفتے وہ اتنی بار مدعو کیا گیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری والدہ اپنے دوستوں کے لیے مسلسل کمپنی کی ضرورت کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے اوزار میں وہی کروں گی جو مجھے سب سے زیادہ عقل مندانہ لگے، اور مجھے امید ہے کہ تم مطمئن ہو۔ اس کی خالہ نے یقین دلایا اور اس نے اپنی خالہ کو یقین دلایا کہ مطمئن ہے۔ الزبتھ نے ان کی نصیحتوں کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ علیحدہ ہوگی، ایک شاندار مثال کی طرح کہ کس طرح اس موضوع پر مشورہ دیا جا سکتا ہے بغیر ناراضگی کا سامنا کیے۔ مسٹر کولنز گارڈنر اور جین کے جانے کے بعد جلد ہی ہارٹ فورڈ شائر واپس آ گئے، لیکن چونکہ وہ لوکاس کے ساتھ رہنے آئے تھے، اس لیے ان کی آمد مسز بینٹ کے لیے کوئی بڑی پریشانی کا باعث نہ تھی۔ ان کی شادی اب قریب آ چکی تھی اور وہ آخرکار اس حد تک راضی ہو چکی تھی کہ اسے ناگزیر سمجھے، اور یہاں تک کہ بار بار یہ کہا، میں چاہتی ہوں وہ خوش رہیں۔ جمعرات کو شادی کا دن تھا اور بدھ کو مس لکس نے اپنی وداعی ملاقات کی۔ جب وہ رخصت کے لیے اٹھی، الزبتھ نے اپنی والدہ کی ناخوشگواری اور بے دلی کی نیک خواہشات پر شرمندہ ہو کر اور خود کو بھی متاثر ہونے سے روکا، اسے کمرے سے باہر تک چھوڑا۔ جیسے ہی وہ دونوں ساتھ نیچے جا رہی تھی، شارلیٹ نے کہا، میں تم سے بہت بار سنے جانے کی توقع کروں گی، وہ تمہیں یقیناً سنو گی، اور ایک درخواست ہے، کیا تم میرے پاس آ کر کبھی وہاں ملاقات کرو گی؟ ہم اکثر ہارٹ فورڈ شائر میں ملیں گے، مجھے امید ہے۔ میں شاید کچھ وقت کے لیے کینٹ چھوڑنے والی نہیں ہوں، اس لیے وعدہ کرو کہ تم ہنسفورڈ آ کر ضرور ملو گی۔ الزبتھ انکار نہ کر سکی، حالانکہ اس ملاقات میں اسے کوئی خوشی ملنے کی توقع نہ تھی۔ میرے والد اور ماریا مارچ میں میرے پاس آئیں گے، شارلٹ نے مزید کہا۔ مجھے امید ہے تم اس پارٹی کا حصہ بننے کے لیے راضی ہوگی۔ واقعی لزی، کیا تم ایسا کرو گی؟ شادی ہو چکی تھی، دلہن اور دلہا چرچ کے دروازے سے کینٹ کے لیے روانہ ہو گئے، اور ہر کسی کے پاس اس موضوع پر بات کرنے یا سننے کے لیے اتنی ہی باتیں تھیں جتنی ہمیشہ ہوتی ہیں۔ الزبتھ کو جلد ہی اپنے دوست سے خط موصول ہوا، اور اس کا خط و خطابت پہلے کی طرح باقاعدہ اور کثرت سے جاری رہا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک جیسی بے تکلفی سے بات کر سکیں۔ الزبتھ کبھی بھی اپنی دوست کو اس طرح خط نہیں لکھ سکتی تھی جیسے کہ وہ پہلے کیا کرتی تھی، کیونکہ اب وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ کتبیت کا سارا سکون ختم ہو چکا تھا۔ حالانکہ وہ ایک خط نگار کے طور پر سست نہ ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن یہ وہ چیز تھی جو پہلے تھی
اب نہیں تھی۔ شارلٹ کے پہلے خطوط بہت جوش سے وصول کیے گئے، یقیناً یہ تجسس تھا کہ وہ اپنے نئے گھر کے بارے میں کیا کہے گی، لیڈی کیتھرین کو کیسا پسند کرے گی، وہ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھے گی۔ لیکن جب وہ خط پڑھے گئے تو الزبتھ نے محسوس کیا شارلٹ ہر بات پہ ویسے ہی اظہار کر رہی تھی جیسا کہ وہ پہلے سے اندازہ کر سکتی تھی۔ اس نے خوشی سے لکھا تھا، ایسا لگتا تھا وہ آرام دہ ماحول میں گھری ہوئی ہے۔ اس نے کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کیا جس کی وہ تعریف نہ کر سکے۔ گھر، سامان، محلہ اور سڑکیں سب اس کے ذوق کے مطابق تھیں، اور لیڈی کیتھرین کا برتاؤ بہت دوستانہ اور مہربان تھا۔ اور یہ کہ مسٹر کونز کا ہنسفورڈ اور روزنگز کا تصور تھا جسے عقل سے نرم کر دیا گیا تھا، اور الزبتھ نے سمجھا اس کو باقی معلومات کے لیے اپنے دورے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جین پہلے اپنی بہن کو لندن پہنچنے کی اطلاع دے چکی تھی۔ جب اسے دوبارہ لکھا تو الزبتھ کو امید تھی کہ وہ بنگلی خاندان کے بارے میں کچھ بتا سکے گی۔ اس دوسرے خط کے لیے اس کی بےتابی جتنی تھی اتنی ہی بیجا تھی۔ جین ایک ہفتے تک لندن میں رہی، نہ تو کیرولین سے ملاقات ہوئی نہ ہی اس سے کوئی خبریں ملی۔ اس نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ اس کا پچھلا خط جو اس نے لانگ بورن سے لکھا تھا کسی حادثے کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا۔ میری آنٹی، اس نے لکھا، کل اس علاقے میں جا رہی ہوں، میں اس موقع پر گرو اسٹریٹ کا دورہ کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے پھر لکھا، جب ملاقات کر کے واپس آئی اس نے مس بنگلی سے ملاقات کی تھی۔ مجھے نہیں لگا کہ کارلین بہت خوش تھی۔ اس نے لکھا، لیکن مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور مجھے آنے سے پہلے اس کو مطلع نہ کرنے پر ملامت بھی کی۔ میں درست میرا آخری خط کبھی اس تک نہیں پہنچا۔ میں نے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا، وہ ٹھیک تھے، لیکن مسٹر ڈارسی کے ساتھ اتنے مصروف تھے کہ انہیں کم ہی دیکھتے تھے۔ میں نے سنا مس ڈارسی ڈنر پر آنے والی تھی، میں چاہتی ہوں میں انہیں دیکھوں۔ میری ملاقات زیادہ دیر نہیں ہوئی کیونکہ کارلین مسٹر ہرش جا رہے تھے۔ مجھے یقین ہے میں جلد ہی انہیں یہاں دیکھوں گی۔ الزبتھ نے اس خط پر سر جھکایا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کوئی حادثہ نہ ہوتا تو مسٹر بینگلی کو اس کی بہن کے لندن میں ہونے کا کبھی علم نہ ہوتا۔ 4 ہفتے گزر گئے اور جین نے اس سے کچھ نہیں سنا۔ اس نے اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی، اس کا افسوس نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ مس بینگلی کی بے توجہی کو نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ ہر صبح 2 ہفتے تک گھر پر انتظار کرنے کے بعد، ہر شام ایک نئی وجہ ڈھونڈ کر اسے سمجھانے کے بعد آخر کار وہ مہمان آئے، لیکن اس کی ملاقات کی کمی اس کے انداز میں تبدیلی نے جین کو اپنے آپ کو مزید دھوکہ دینے کا موقع نہ دیا۔ اس موقع پر اس نے اپنی بہن کو جو خط لکھا وہ اس کی حالت کو ظاہر کرتا تھا۔ میری پیاری لیزی، مجھے یقین ہے کہ تم میرے فیصلے پر خوش نہیں ہوگی۔ جب میں اپنے آپ کو مس بینگلی کی محبت میں مکمل طور پر دھوکہ کھایا ہوا تسلیم کرتی ہوں، لیکن میری عزیز بہن، حالانکہ یہ واقعہ تمہارے حق میں ثابت ہوا ہے، لیکن تمہارا یہ خیال نہ کرو کہ میں ضدی ہوں۔ اگر میں اب بھی یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ اس کو سلوک کو دیکھتے میرے پختہ یقین دہانی تمہاری شکایت کے مطابق تھی، مجھے اس کا کوئی سبب سمجھ نہیں آتا۔ میرے ساتھ قریبی تعلق رکھنے کی خواہش کیوں رکھتی ہے؟ لیکن اگر یہی حالات دوبارہ پیش آئیں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں مجھے پھر سے دھوکہ ہوگا۔ کیرولین نے کل میرے پاس آ کے معذرت کی۔ اس نے میری لندن آمد سے پہلے مجھے اطلاع نہیں دی۔ میں نے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا، ٹھیک تھے۔ الزبتھ نے یہ خط پڑھ کر گہری سانس لی۔ اس نے سوچا کہ جین اب مزید دھوکہ نہیں کھائے گی، کم از کم اس کی بہن اب دوبارہ دھوکہ نہیں کھائے گی۔ چند دنوں بعد مسٹر بینگلی کا ذکر ہے۔ الزبتھ نے اپنی معلومات کو اپنی آنٹی کو ارسال کیا۔ اس کی محبت میں کمی آ چکی تھی، اس کی توجہ ختم ہو چکی تھی اور اب وہ کسی اور کی تعریف کر رہا تھا۔ الزبتھ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، مگر وہ اسے درد کے بغیر لکھ سکتی تھی۔ اس کا دل زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی انا نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اگر قسمت نے اجازت دی ہوتی تو وہ اس کا واحد انتخاب ہوتی۔ چیپٹر 27۔ ان چھوٹے واقعات کے علاوہ جو لانگ بورن خاندان میں پیش آئے اور مورٹن تک کے پیدل سفر کے علاوہ جن میں کبھی میٹلی اور کبھی سرد ہوا ہوتی، جنوری اور فروری یوں ہی گزر گئے۔ مارچ میں الزبتھ کو ہنسفورڈ جانا تھا۔ شروع میں اسے اس سفر کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا، لیکن جلدی اسے احساس ہوا کہ شارلٹ اس منصوبے پر انحصار کر رہی تھی۔ وہ خود بھی اسے زیادہ خوشی اور یقین کے ساتھ اب قبول کرنے لگی تھی۔ دوری نے شارلٹ کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش میں اضافہ کیا اور مسٹر کونز سے اس کی نفرت میں بھی کمی آئی تھی۔ اس منصوبے میں نیاپن تھا، چونکہ ایسی غیر
ہم آہنگ بہنوں کے ساتھ گھر میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑی تبدیلی خوش آئند تھی۔ اس سفر کے دوران الزبتھ کو جین سے ملنے کا موقع بھی ملنے والا تھا۔ مختصر یہ کہ جیسے ہی وقت قریب آیا، وہ کسی بھی تاخیر پر بہت افسوس کرنے سے پہلے تاہم سب کچھ خوش اسلوبی سے آگے بڑھا، اور آخر کار یہ شارلٹ کے ابتدائی خاکے کے مطابق طے ہو گیا۔ وہ سر ولیم اور ان کی دوسری بیٹی کے ساتھ روانہ ہونے والی تھی۔ لندن میں ایک رات گزارنے کی بہتری وقت کی بھی شامل کر دی گئی تھی اور منصوبہ بندی مکمل ہو چکی تھی۔ صرف ایک دکھ تھا کہ وہ اس کے والد سے جدائی کا تھا، جو یقیناً اسے بہت یاد کرتے، اور جب اس بات کا وقت آیا تو اس کے جانے کے بہت زیادہ مخالف تھے، یہاں تک انہوں نے کہا بھی اس کو خط لکھے، اور تقریباً وعدہ کیا کہ ان کے خط کا جواب بھی دیں گے۔ مسٹر ویکم کے ساتھ الوداعی ملاقات بالکل دوستانہ تھی، ان کی طرف سے تو اور بھی زیادہ۔ ان کا موجودہ مقصد اس بات کو بھلا نہیں سکتا تھا کہ الزبتھ پہلی تھی جس نے اس کی توجہ کو بیدار کیا اور اس کی قدر کی، پہلی جس نے اس کی بات سنی، اس پر ترس کھایا، پہلی تھی جس کی وہ تعریف کرتا تھا جب اس نے اسے الوداع کہا۔ اس کے ہر لفظ میں ایسی فکر اور دلچسپی تھی کہ الزبتھ کو محسوس ہوا ہمیشہ کے لیے اسے ایک سچے مخلص تعلق کے ساتھ شاید جڑ جائے گی۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے اس بات پر قائل ہوگی کہ چاہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ، وہ ہمیشہ اس کی پسندیدہ دلکش شخصیت کا ہی نمونہ رہے گا۔ اگلے دن کے سفر میں اس کے ساتھی اسے کم قابل ذکر نہیں بناتے تھے۔ سر ولیم لوکاس اور ان کی بیٹی ماریا، جو خوش مزاج لڑکی تھی لیکن خود اس طرح کم دماغی کی حامل تھی، اس کے پاس سننے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کی باتیں گاڑی کے ریلے کے برابر مزہ دیتی ہیں۔ الزبتھ کو بے وقوفوں سے محبت تھی، لیکن وہ سر ولیم کی بے وقوفیوں کو بہت عرصے سے جانتی تھی۔ وہ اسے اپنے شاہی خطاب اور تمغے کے عجائب کے بارے میں کچھ نیا نہیں بتا سکتے تھے، اور ان کی خوش اخلاقی بھی تقریباً اب ختم ہو چکی تھی، جیسے کہ ان کی معلومات۔ یہ سفر صرف 24 میل کا تھا، اور انہوں نے اتنی جلدی شروع کیا تھا کہ دوپہر تک وہ گریس چرچ اسٹریٹ پہنچ گئے۔ جب وہ مسٹر گارڈنر کے دروازے کے قریب پہنچے، جین ایک ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے ان کا استقبال کر رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے گزرے، وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھی، اور الزبتھ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے صحت مند اور خوبصورت پایا۔ سیڑھیوں پر چھوٹے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک گروہ موجود تھا جو اپنے کزن کی آنے کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے نیچے نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے 1 سال سے زیادہ عرصے سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف خوشی و محبت تھی۔ دن خوشگوار گزرا، صبح خریداری میں گزرا، شام تھیٹر کے شو میں گزری۔ اس کے بعد الزبتھ نے اپنے آنٹی کے ساتھ بیٹھنے کا انتظام کیا۔ ان کا پہلا موضوع جین تھی۔ اس نے اپنی تفصیلی سوالات کے جواب میں یہ سن کر افسوس کا اظہار کیا، حالانکہ جین ہمیشہ اپنی روح کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کچھ اوقات افسردگی کے آتے تھے، تاہم یہ امید کرنا معقول تھا کہ یہ حالت زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ مسز گارڈنر نے اس کے ساتھ بینگلی کی گریس چرچ میں اسٹریٹ ملاقات کی تفصیلات بھی شیئر کی، اور مختلف مواقع پر جین اور اس کے درمیان ہونے والی بات چیت کو دہرایا، جو ثابت کرتی تھی کہ جین نے دل سے اس تعلق کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسٹر گارڈنر نے الزبتھ کو ویکم کو ترک کرنے کے بارے میں مذاق کیا، اس پر یہ خوشی ظاہر کی کہ وہ اس کو کسی اچھے انداز میں سنبھال پائے۔ لیکن میری عزیز الزبتھ، انہوں نے مزید کہا، مسٹر ہسٹنگز کیسی لڑکی ہے، مجھے یہ سوچ کر افسوس ہوگا کہ ہمارا دوست تجارتی مقاصد رکھتا ہے۔ تمہاری مہربانی میری عزیز آنٹی، ازدواجی معاملات میں زر پرست محتاط محرک میں کیا فرق ہے؟ کہاں احتیاط ختم ہوتی ہے اور کہاں سے لالچ شروع ہوتی ہے؟ پچھلی کرسمس میں تمہیں ڈر تھا مجھ سے شادی نہ کرے، کیونکہ یہ بے وقوفی ہو گئی۔ اب جو صرف 10,000 پاؤنڈ والی لڑکی تلاش کر رہا ہے تو تم چاہتی ہو کہ یہ معلوم ہوتا ہے وہ زر پرست ہے۔ اگر تم صرف یہ بتا دو مس کنگ کس قسم کی لڑکی ہے تو میں جان لوں گی مجھے کیا سوچنا چاہیے۔ وہ بہت اچھی قسم کی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتی، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جب تک کہ اس کے دادا کا انتقال نہیں ہو گیا اور اس دولت کی مالک نہیں بن گئی۔ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ میری محبت حاصل کرے، کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، تو پھر ایک لڑکی سے محبت کرنے کا کیا موقع تھا جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، جو اتنی غریب تھی۔ لیکن ایسا لگتا ہے اس کی توجہ اس کے ساتھ واقعے کے فوراً بعد ناپسندیدہ ہے۔ ایک آدمی جو مالی مشکلات کا شکار ہو، اس کے پاس وہ تمام خوشگوار آداب نہیں ہوتے جو دوسرے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ خود اعتراض نہیں کرتی تو پھر ہم کیوں کریں؟
اس کا اعتراض نہ کرنا اس کی معذرت نہیں، پیشکش ہے۔ یہ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فوراً کسی چیز کی کمی رکھتی ہے، یا تو حس ہے یا احساس ہے۔ خیر، الزبتھ نے کہا، جیسا تم چاہو ویسا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ سرپرست ہو اور وہ بیوقوف ہوگی۔ نہیں لیزی، یہ وہ نہیں ہے جو میں نہیں چاہتی۔ تم جانتے ہو میں اس نوجوان کے مرد کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہوں گی جو اتنے عرصے سے ڈربی شائر میں رہ رہا ہے۔ اگر یہ سب ہے تو میرے خیال میں ڈربی شائر میں رہنے والے نوجوان مردوں کی کوئی اچھی رائے نہیں ہے، اور اس کے قریب بھی دوست جو ہارٹ فورڈ شائر میں رہتے ہیں وہ بھی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ مجھے ان سب سے نفرت ہو گئی ہے۔ شکر ہے کل میں جا رہی ہوں جہاں مجھے ایسا آدمی ملے گا جس میں کوئی اچھی خصوصیات نہیں ہوگی، جس میں نہ کوئی اخلاق ہوں گے نہ کوئی عقل، جو خود کو جواز دے سکے۔ بیوقوف لوگ ہیں وہ جنہیں جاننے کے لائق سمجھا جاتا ہے آخر کار۔ خیال رکھو لیزی، یہ بات افسوس کا تاثر دے رہی ہے۔ اداکاری کے اختتام تک انہیں خوشگوار طور پر دعوت ملی کہ وہ اپنے چچا اور آنٹی کے ساتھ ایک خوشی کے سفر پر جائیں جو وہ گرمیوں میں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں کہاں تک لے جائے گا، مسز گارڈنر نے کہا، لیکن شاید ہم جھیلوں تک جائیں۔ کوئی بھی منصوبہ الزبتھ کے لیے اتنا خوشگوار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے فوراً اور شکریہ کے ساتھ دعوت قبول کر دی۔ میری عزیز آنٹی، اس نے جوش سے کہا، کیا خوشی ہے، کیا مسرت ہے، تم نے مجھے نئی زندگی اور طاقت دی ہے۔ افسوس و غصے کو الوداع۔ پہاڑوں چٹانوں کے لیے مت کیا ہوتے ہیں، ہم کتنی خوشی کے لمحے گزاریں گے جب ہم واپس آئیں گے تو یہ دوسرے مسافروں کی طرح نہیں ہوگا۔ ہم بھی کچھ درست بتا پائیں گے، ہم بھی جانیں گے اور بتا سکیں گے کہ ہم کہاں گئے، وہاں کیسا ماحول تھا۔ ہم یاد رکھیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا۔ جھیلیں، پہاڑ اور دریا ہمارے دماغوں میں ملے جلے ہوں گے، اور جب ہم کسی منظر کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کی نسبت کے بارے میں جھگڑا نہیں شروع کر دیں گے۔ ہماری پہلی جذباتی باتیں دوسرے مسافروں کی نسبت کم اذیت ناک ہوں گی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ چیپٹر 28۔ اگلے دن کے سفر میں الزبتھ کے لیے ہر چیز نئی اور دلچسپ تھی۔ اس کا مزاج خوشگوار تھا کیونکہ اس نے اپنی بہن کو تندرست اور توانا دیکھا تھا، اور اس کی صحت کے بارے میں اس کے جو بھی خدشات تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور شمالی سفر کا منظر ایک مسلسل خوشی کا باعث بن رہا تھا۔ جب وہ ہائی روڈ چھوڑ کر ہنس فورٹ جانے والی گلی میں داخل ہوئے تو ہر ایک کی نظریں پارسن ایج کی تلاش میں تھی، اور ہر موڑ پر یہ امید تھی کہ وہ اسے دیکھ پائیں گے۔ روزن پارک کی باڑ ان کی حد تھی۔ الزبتھ نے اس کے رہائشیوں کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس کی یاد آتے ہی وہ مسکرا دی۔ آخر کار پارسن ایج نظر آنا شروع ہو گیا۔ باغ سڑک کے طرف جھکاؤ کے ساتھ تھا، اس پر گھر سبز باڑ اور لیورل ہیج ہر چیز بتا رہی تھی کہ وہ پہنچنے والے ہیں۔ مسٹر کونز اور شارلٹ دروازے پر نظر آئے اور گاڑی چھوٹے گیٹ پر رکی جو کہ ایک مختصر کنکریٹ کی راہ سے گھر تک لے جاتا تھا، اور پوری پارٹی کے سر ہلا کر مسکراتے ہوئے اندر گئے۔ چند لمحوں میں وہ سب گاڑی سے باہر نکل آئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ مسٹر کونز نے اپنے دوست کو انتہائی خوش دلی سے خوش آمدید کہا، اور الزبتھ کو اس بات کا مزید اطمینان ہو گیا کہ وہ اس سے ملنے آئی ہے۔ جب اسے اتنی محبت سے استقبال کیا گیا، فوراً ہی سمجھ آ گیا کہ اس کے کزن کے آداب اور ان کی شادی سے نہیں بدلے۔ اس کی رسمی مروت ویسی تھی جیسی پہلے تھی۔ اس نے گیٹ پر سے کچھ دیر تک ان کے خاندان کے بارے میں دریافت کیا، پھر کسی بھی تاخیر کے بغیر سوائے اس کے کہ اس نے داخلے کی صفائی کی طرف اشارہ کیا، انہیں گھر کے اندر لے جایا گیا۔ اور جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچے، انہوں نے ایک بار پھر بہت دکھاوا کرتے ہوئے رسمی طور پر ان کو خوش آمدید کہا اور اپنی بیوی والی تمام پیشکشیں دہرا دیں۔ الزبتھ توقع کر رہی تھی کہ وہ اپنی عظمت میں ان کا استقبال کرے گا۔ اس نے خود سے ہی سوچا، جب کمرے کے اچھے تناسب اس کے منظر اور فرنیچر کو دکھا رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا وہ خاص طور پر اس سے مخاطب ہو رہا تھا، جیسے وہ چاہتا ہے کہ محسوس کرے کہ اس نے اسے رد کر کے کیا کچھ کھو دیا۔ لیکن باوجود اس کے کہ سب کچھ صاف اور آرام دہ تھا، اس میں وہ اپنے مزاج میں کوئی پچھتاوے کا نشان نہ دکھا سکے۔ اور اس نے اپنی دوست کو بڑی حیرت سے دیکھا کہ اس کے ساتھی کے ساتھ اتنی خوش مزاج ہو سکتی ہے۔ جب مسٹر کون نے کچھ ایسا کہا جس پر اس کی بیوی کو شرم آنا چاہیے تو جو یقیناً اکثر ہوتا، تو غیر ارادی طور پر شارلٹ کی طرف دیکھتی۔ ایک یا دو بار وہ ایک ہلکی سی لالی دیکھ سکی، لیکن عموماً شارلٹ نے حکمت سے ایسا کچھ نہیں سنا۔ جب وہ کمرے کے ہر فرنیچر کی تعریف کرنے کے لیے کافی دیر بیٹھ چکے تو اس نے اپنے سفر کی تفصیلات بتائیں اور لندن میں جو کچھ ہوا اس کا حساب دیا۔
پھر مسٹر کونز نے انہیں باغ میں سیر کرنے کی دعوت دی جو بڑا خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، جس کی دیکھ بھال وہ خود کرتے تھے۔ باغ میں کام کرنا ان کے سب سے معزز تفریحات میں سے ایک تھا۔ الزبتھ نے اس پر قدرے قابو پا کر شارلٹ کی تعریف کی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے جتنا ممکن ہو سکے پسند کرتی تھی۔ یہاں ہر راستے اور قرار راستے کے ذریعے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں تعریف کا زیادہ موقع نہ دیتے ہوئے ہر منظر کو اتنی تفصیل سے بیان کرتے تھے کہ خوبصورتی پیچھے رہ جاتی تھی۔ وہ ہر سمت میں کھیتوں کی گنتی کر سکتا تھا اور سب سے دور دراز درختوں کی تعداد بتا سکتا تھا، لیکن ان تمام مناظر میں جس کے باغ، ملک یا سلطنت کی کوئی فخر کر سکتی تھی، کوئی بھی منظر روزنگ کے منظر سے نہیں ملتا تھا، جو درختوں کے درمیان ایک کھلا منظر تھا جو اس کے گھر کے سامنے سے قریب تھا۔ یہ خوبصورت جدید عمارت تھی جو بلند میدان پر واقع تھی۔ اس کے باغ سے مسٹر کونز انہیں اپنے 2 میدانوں کے گرد لے جانا چاہتے تھے، مگر خواتین جن کے پاس سفید شبنم کا سامنا کرنے کے لیے جوتے نہیں تھے واپس مڑ گئیں، اور جب سر ولیم ان کے ساتھ تھا تو شارلٹ نے اپنی بہن اور دوست کو گھر دکھایا، شاید خوش ہو کر اس کی شوہر کی مدد کے بغیر اسے وہ دکھانے کا موقع مل رہا تھا۔ یہ نسبتاً چھوٹا تھا مگر خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ ہر چیز کو اتنی صفائی اور ہم آہنگی سے سجایا گیا تھا کہ الزبتھ نے تمام کریڈٹ شارلٹ کو دیا۔ جو مسٹر کونز کو فراموش کیا جا سکتا تھا تو وہاں واقعی بہت ساری آرام دہ چیزیں تھیں، اور شارلٹ کے واضح طور پر اس کے لطف اندوز ہونے کا الزبتھ نے فرض کیا کہ وہ اکثر مسٹر کونز کو فراموش کرتی ہوگی۔ اس نے پہلے سنا تھا کہ لیڈی کیتھرین ابھی تک ملک میں ہے۔ یہ دوبارہ ان کے کھانے کے دوران ذکر ہوا جب مسٹر کونز نے کہا، "ہاں مسز الزبتھ، آپ کو اتوار کے روز روزنگ میں لیڈی کیتھرین ڈی بیک سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوگا، مجھے کہنا نہیں پڑے گا، آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ بالکل بہت دریا دل اور سخی ہیں، میں شک نہیں کرتا آپ کو ان کی توجہ کا کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ جب خدمت مکمل ہو جائے گی، میں کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، وہ آپ میری بہن ماریا کو ہر دعوت میں شامل کرے گی جس میں وہ ہمیں یہاں مدعو کرے گی جب آپ یہاں رہیں گی۔ ان کا رویہ میری پیاری شارلٹ کے ساتھ بہت دلکش ہے۔ ہم روزنگز میں ہر ہفتے 2 بار کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کبھی بھی گھر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ ان کی سواری ہمیشہ ہمارے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ لیڈی کیتھرین واقعی ایک بہت عزت دار اور عقل مند عورت ہے۔ شارلٹ نے مزید کہا، ایک بہت ہی قریبی توجہ دینے والی ہمسائی ہے۔ بالکل درست میری پیاری، یہی وہ بات ہے جو میں کہتا ہوں، وہ اس قسم کی عورتیں جنہیں زیادہ عزت سے دیکھنا چاہیے۔ دن کا بیشتر وقت یا تو ہارٹ فورڈ شائر کی خبروں کے بارے میں بات کرنے میں یا پھر وہ سب کچھ دوبارہ سنانے میں گزرا جو پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اور جب دن ختم ہوا، الزبتھ کو اپنے کمرے میں تنہائی میں یہ سوچنا پڑا کہ شارلٹ کی تسلی کا کیا حال تھا۔ اس کے شوہر کے ساتھ اس کی رہنمائی اور برتاؤ کی کسے اجازت تھی؟ یہ تسلیم کرنا سب بہت اچھے طریقے سے کیا گیا۔ اس نے یہ پیشگوئی کی اس کی ملاقات کیسی گزرے گی، اس کی معمولات کی خاموشی کیسی ہوگی۔ مسٹر کونز کے پریشان کن مداخلتیں اور روزنگ کے ساتھ ان کے تعلقات کی خوشگواریاں، ایک جاندار تخیل کا جلد ہی اس نے اندازہ لگا لیا۔ اور اگلے دن دوپہر کے قریب جب وہ اپنے کمرے میں سیر کے لیے تیار ہو رہی تھی تو نیچے سے اچانک ایک شور بلند ہوا، جیسے پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ چند لمحے غور سے سننے کے بعد اسے کسی کی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے اور بلند آواز میں اسے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا تو سامنے لینڈنگ پر ماریا ہانپتی ہوئی اضطراب میں ڈوبی کھڑی تھی، جو بے تابی سے چلائی۔ اور میری عزیز الزبتھ، خدا کے لیے جلدی کرو، کھانے کمرے میں چلو، وہاں ایک عجیب نظارہ ہے، میں تمہیں بتاؤں گی، بس نیچے آ جاؤ۔ الزبتھ نے بے سود سوالات کے پر ماریا نے مزید کچھ نہ بتایا، اور وہ دونوں لپک کر کھانے کے کمرے کی طرف بڑھیں جس کی کھڑکی گلی کی طرف کھلتی تھی تاکہ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ سکیں۔ وہ نظارہ 2 خواتین کا تھا جو ایک چھوٹی سی فتن گاڑی میں باغ کے دروازے پر رکی ہوئی تھیں۔ میں نے تو کم از کم یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی سور باغ میں گھس آئے، یہاں تو صرف لیڈی کیتھرین۔ الزبتھ نے حیرت سے کہا، اب بس یہی ہے ان کی بیٹی؟ یہ لیڈی کیتھرین نہیں ہے، بڑی عمر کی جو محترمہ ہے، وہ ان کی ملازمہ ہے، ماریا چکو نہیں میری پیاری، جو ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور دوسری وہ مس ڈی بورگن، دیکھو تو اسے کتنی چھوٹی سی، کس نے سوچا تھا کہ وہ اتنی دبلی پتلی اور ناتواں سی ہوگی۔ یہ کتنی بدتمیزی ہے کہ شارلٹ کو اتنی تیز ہواؤں میں باہر کھڑا رکھا ہوا وہ اندر کیوں نہیں آتی؟
اور شارلٹ کہتی ہے وہ شاز و نادر ہی اندر آتی ہیں، جب کبھی مس ڈی بورگ اندر آتی ہے تو یہ بہت بڑی عنایت سمجھی جاتی ہے۔ الزبتھ نے بغور دیکھا اور مسکرا کر کہا، مجھے ان کی شکل و صورت پسند آئی، وہ بیمار اور چڑچڑی لگ رہی ہیں، یا تو اس کے لیے موزوں رہیں گی یا بہترین بیوی ثابت ہوں گی۔ مسٹر کونز اور شارلٹ باغ کے دروازے پر کھڑے ان خواتین سے گفتگو کر رہے تھے، جبکہ سر ولیم، جس کا انداز الزبتھ کو بہت لطف دے رہا تھا، دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ان کی عظمت کے مشاہدے میں محو تھے، اور جب بھی مس ڈی بورگ ان کی طرف دیکھتی مسلسل جھک کر تعظیم بجا لاتے۔ آخر کار بات چیت ختم ہوئی اور وہ خواتین گاڑی میں روانہ ہوں گے اور باقی لوگ گھر کے اندر واپس آ گئے۔ جیسے ہی مسٹر کونز نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا، انہوں نے فوراً ان کی خوش قسمتی پر مبارکباد دینا شروع کر دی، اور شارلٹ نے وضاحت کی کہ دراصل یہ اس لیے تھا کہ ان کی پوری پارٹی کو اگلے دن کے لیے روزنگ میں کھانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔